ہو جائے گی. اچھا عشاء کے بعد ابھی مغرب ہوئی, اب عشاء کے بعد ایک تو سورہ واقعہ کی بہت تاکید ہے. ایک فقر و تنگ دستی کے لحاظ سے حضرت ابن مسعود کا جو واقعہ ملتا ہے وہ ایک مشہور و معروف واقعہ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دے دی, اب ان سے میرے مرنے کے بعد فقر و فاقہ کا کوئی مسئلہ ان کو لاحق نہیں ہوگا. علماء فرماتے ہیں یہ سورہ اتنا اہم ہے سورہ واقعہ کہ اس باقاعدہ اس سورے کو لکھ کر گھر میں اگر لگائیں تو خیر و برکت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اس کو لکھ کے کسی جگہ لگانا بھی چاہیے, اور روح بھی بڑی آسانی کے ساتھ نکلتی اس سورے کو پڑھنے والے کی. بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود چوتھے امام کا جب اپنا حالت احتضار تھا اور روح جس میں اطہر سے پرواز کرنا چاہتی تھی, اس حالت احتضار میں ہمارے چوتھے امام سورہ واقعہ کی تلاوت فرما رہے تھے. تو سورہ واقعہ کی بڑی اس لحاظ سے امپورٹنس ہے. اور خاص طور پہ سورے کو یوں بھی یاد ہونا چاہیے کہ خواتین کے لیے اس موقع پر جب ان کا وضع حمل ڈیلیوری وغیرہ کا کوئی مسئلہ قریب ہو تو اس ڈیلیوری کے موقع پر وہ خاتون اگر سورہ واقعہ پڑھے تو اس کا وضع حمل انتہائی آسانی کے ساتھ بغیر کسی کمپلیکیشن کے ہو جاتا ہے. تو یہ اس سورے کی جو ہے وہ خصوصیت ہے. اور اس سورے کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص نسبت رکھتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اور اتنی خصوصیت امیر المومنین سے یہ سورہ رکھتا ہے, سورہ واقعہ اتنی زیادہ نسبت رکھتا ہے کہ اس نسبت میں امیر المومنین کا کوئی اور شریک نہیں ہے سوائے امیر المومنین کے. اور اس کو پڑھنے والا باقاعدہ ثواب الاعمال میں جملے لکھے ہیں کہ اس کو پڑھنے والا حضرت امیر المومنین کا رفیق بن جاتا ہے, دوست بن جاتا ہے جو سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے. اور یہ اتنا عظیم سورہ ہے اور اتنا ایک لحاظ سے بھاری سورہ جسے کہا جائے کہ پیغمبر اسلام فرماتے تھے کہ 4 سوروں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا, اور پیغمبر اسلام کے بالوں میں سفیدی نظر آنے لگی تھی جب یہ سورہ نازل ہوئے تھے. اس میں ایک سورہ ہود ہے, ایک یہی سورہ واقعہ ہے, سورہ نبا اور سورہ مرسلات. یہ 4 سورے ایسے ہیں کہ جن کے متعلق پیغمبر نے کہا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. یعنی بہرحال فاستقم کما امرت, باقاعدہ جو آیت بھی ہے کہ رسول استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو اس آیت نے بھی پیغمبر کے اندر ایک ایسی کیفیت کو پیدا کیا تھا کہ پیغمبر کے بال سفید ہونے لگے تھے. تو بہرحال اس سورے کی بڑی خصوصیت ہے. اور خاص طور پر رزق کے حوالے سے اگر کوئی تنگ دستی کا شکار ہے رزق کے حوالے سے, تو اس کا ایک خاص عمل ہے کہ اس کو آپ لوگ پتہ نہیں کیوں آپس میں سب بات چیت شروع کر دی. عملیات آپ لوگ بعد میں ایک دوسرے کو بتا دیجیے گا, ابھی تو جو میں بتا رہا ہوں صرف وہ سنیے. ہفتے کے دن سے اس کو شروع کیا جائے, ہفتے کے دن سے, اور ہر رات کو 3 دفعہ پڑھا جائے سورہ واقعہ. سورہ واقعہ وہ سورہ ہے کہ جو صفا پہاڑی کے اوپر اگر کوئی شخص حج و عمرے کے لیے جائے تو وسعت رزق کے لیے 3 مرتبہ سورہ واقعہ کو وہاں پر بیٹھ کر پڑھنا. اور سورہ احزاب کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جتنی دیر صفا پہاڑی کے اوپر بیٹھیں گے اور یہ سورہ بھی پڑھیں گے تو بے پناہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور لوگوں کی ایسی مالی مشکلات حل ہوئی ہیں اس سے کہ باقاعدہ اگر کوئی شخص جا رہا ہو تو آپ فرمائش کر کے کہ میری طرف سے صفا پہاڑی پر بیٹھ کر 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ دیجیے گا, یہ فرمائش کر کے اسے بھیج سکتے ہیں. تو ہفتے کے دن سے اس کو شروع کرنا ہے. روزانہ ہر رات کو 3 مرتبہ سورہ واقعہ کو پڑھنا ہے. صرف ایک ایکسیپشن ہے شب جمعہ. شب جمعہ 8 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی, اور 5 ہفتوں تک یہ عمل جاری رکھنا ہے. بہت ہی جلد اس کی مالی مشکلات کو حل ہونے کی نوید اور خوشخبری اس کو ملے گی. سورہ واقعہ ہفتے کے دن سے شروع کریں, ہر رات 3 مرتبہ پڑھتے ہوئے جائیں, شب جمعہ میں 8 دفعہ پڑھیں, اور 5 ہفتوں تک کا یہ عمل ہے, اس کو جاری رکھیں. انشاءاللہ بہت ہی جلد مالی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی. اور ہر مرتبہ اس سورے کو پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے, اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا, اور جس کے بعد آگے اس دعا کے اندر امام حسن اور امام حسین کا واسطہ بھی دیا گیا ہے.
تو یہ والی دعا الخصوص جو ہے وہ اس کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد سورہ کو پڑھنے کے بعد یہ دعا کی جائے.